اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کو جاہل کہا ہے کہ جو نہیں جانتے. تو دیکھیں یعنی نہ جاننے والوں کی بھی مذمت ہو گئی. خدا نے مشرکین کا تعارف قرآن میں جاہل لوگوں کے ذریعے سے کرایا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ مشرکین بہت سارے پڑھے لکھے بھی ہوں اور تھے بھی صحیح اس دور کے، لیکن قرآن مشرکین کو کیا کہہ رہا ہے؟ جاہل. تو یہاں پر ہم دیکھیں خدا کے اس قانون کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں. خدا یہ بتا رہا ہے اگر تمہارے پاس دنیاوی ڈگریاں ہیں، دنیاوی تعلیم ہے، لیکن تمہارے پاس علم اخلاق، اسلامی تعلیمات، اسلامی قوانین، دستور الہی، قرآن کریم تمہاری زندگی میں نہیں ہے، تم اپنی ڈگریوں پر، اپنی اعلیٰ تعلیم پر ناز نہ کرنا، کیونکہ جو انسان کے لیے باعث بخشش اور نجات ہے وہ اسلام کی تعلیمات ہے. تو جو اسلام کی تعلیمات پر نہیں ہے اس کے لیے نجات نہیں ہے، وہ لاکھ دنیاوی تعلیم پڑھا لکھا ہو. تو لہذا اس میں ہمیں خبردار کیا کہ اگر تمہارے پاس بھی دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں تو ہو گئی لیکن دین نہیں ہوا، اخلاق نہیں ہوا، اسلامی تعلیمات نہیں ہوئی، اسلام کی احکام کی معرفت نہ ہوئی، تو پھر تم بھی اللہ کی نگاہ میں کیا ہو؟ جاہل ہو. تو جس طرح وہ مشرک جاہل تھے تم بھی جاہل. تو ان کو کیوں جاہل کہا؟ حالانکہ وہ پڑھے لکھے تھے لیکن ان کو جاہل کہا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے خدا کی نگاہ میں جو دنیاوی تعلیم کی تو ڈگریاں رکھتا ہو لیکن دین کی الف بے کو نہ جانتا ہو، خدا نے ان کا تعارف جاہل لوگوں کے ساتھ کرایا. تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ مشرکین کے لیے خاص ہے؟ نہیں، اللہ مشرکین کے بارے میں کیا ہے کہ ہمیں بھی اصول دے رہا ہے کہ اگر تم لوگ بھی دنیاوی تعلیم رکھتے ہو لیکن دین تمہارے اندر نہیں ہے، آداب اسلامی نہیں ہے، تعلیمات نبی اور آل نبی نہیں ہے، تم لاکھ پڑھے لکھے ہو لیکن تم بھی اپنے زمانے کی کیا ہو؟ تم جاہل ہو. تو اس لیے روایت ہے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا میرے اصحاب کیا وجہ ہے اتنا دین کا کام ہو رہا ہے اور اتنی ضامطیں اٹھائی جا رہی ہیں، مختلف علاقوں میں اصحاب ہجرت کر رہے ہیں، اصحاب کو گالم گلوچ، نبی کو گالم گلوچ، لوگ پتھراؤ کرتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ جو ہے مختلف اذیتیں دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جتنا دین کا کام ہو رہا ہے اتنا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا. اب نبی سید الرسول خود پریشان تھے، بھئی میں بھی دین کا پیغام عام کر رہا ہوں، میرے اصحاب بھی دین کا پیغام عام کر رہے ہیں، لیکن جو رزلٹ تھا وہ سامنے نہیں آ رہا. لوگ اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی تعلیم پہ فوکس ہے، دنیاوی ڈگریاں ہیں، دنیاوی تعلیم ہے، دین کی تعلیم آداب اور اخلاق نہیں ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ جتنے بھی ہم ضابطے اٹھا رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، پیغام اسلام پہنچا رہے ہیں، ہم لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں اسلام قبول کریں، جب ابو الحکم اسلام قبول نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ کون؟ ابو الحکم. ابو الحکم کس کو کہتے ہیں؟ ابو الحکم عربک میں کہتے ہیں جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، گریجویٹ پڑھا لکھا ہو، اعلیٰ ڈگریوں والا، اس کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ ابو الحکم. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جو ابو الحکم ہے وہ اسلام کے آداب اور اسلام کے احکام قوانین پہ اعتراض کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم ان پڑھ جاہل، ہمیں کیا پتا، جب ایک پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ وہ اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، قبول نہیں کر رہا، ہم کیوں کریں قبول؟ تو ہم لوگ اس لیے دین کی طرف مائل نہیں ہو رہے اس ابو الحکم کی وجہ سے. اب جب نبی نے سنا نا
تو آپ نے زبان وحی سے فرمایا وہ ابو الحکم نہیں، وہ ابو جاہل ہے۔ کون ہے وہ؟ اب دیکھیں رسول نے ابو جہل کہا تھا، آج تک دنیا اس کو ابو جہل کہتی ہے، 1400 سال ہو گئے ابو جہل کہہ رہے ہیں نا، اور اس کا اصلی نام پتہ نہیں ہے لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ عامر بن حشام، اس کا اصل نام کیا تھا؟ عامر، حشام کا بیٹا تھا، عامر تھا یہ، تو لہذا یہ عامر تھا۔ اب یہ تعلیم یافتہ تھا، پی ایچ ڈی ڈگری والا، گریجویٹ، اپنے زمانے کا پڑھا لکھا، تعلیم پہ ناز، لیکن اسلامی آداب کو قبول نہیں کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا، یعنی آداب اسلامی نہیں تھے۔ تو گویا نبی نے یہ دیکھا اس ابو جاہل ابو الحکم دنیاوی تعلیم کی تو ڈگریاں رکھتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، قرآن کا دشمن ہے، نبی کے خلاف سازشیں کرتا ہے، رسول اللہ کے قتل کی سازشیں کی تھی، رسول کا بھی دشمن، نبی کی اصحاب کا بھی دشمن، قرآن کا بھی دشمن، قرآن اور رسول کا مذاق اڑاتا ہے اور بات بات پہ اعتراض کرتا ہے، جس کے اس طریقے اور رویے کی وجہ سے لوگ اسلام اور دین کو قبول نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا میرے اصحاب ابو الحکم نہیں، وہ علم و حکمت کا باپ نہیں، پڑھا لکھا نہیں، مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ جاہل ہے۔ گویا رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا، جس کے پاس دنیاوی ڈگریاں ہوں، جس کے پاس دنیاوی تعلیمات ہوں، جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، گریجویٹ کیا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے پاس آداب اسلامی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے آداب نہیں آتے، اس کے پاس رہنے سہنے کے آداب نہیں ہیں، گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اس کا طریقہ نہیں ہے، محفل میں بیٹھنے کے آداب نہیں آتے، چار لوگوں میں کھانا کھانے کے آداب نہیں آتے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ پڑھا لکھا اپنے گھر کو ہوگا، مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں یہ جاہل۔ آج کیا وجہ ہے؟ یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی تو ہمارے نوجوان کر لیتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ تعلیم کے بعد ان کی نوکری، کیونکہ ماں باپ کی بھی کیا ہوتی ہے نظر، اولاد کی بھی، ہم نے پڑھ لکھ کر جاب لگانی، ایسے ہے نا، یعنی پیسہ بنانا ہے۔ یہ غرض کم لوگوں کی ہوتی ہے، ہم پڑھائی کے بعد شعور حاصل کریں۔ جو شعور کے لیے جو قومیں پڑھتی ہیں وہ پھر ان کے اندر بیداری ہوتی ہے، وہ خدمت خلق کرتی ہیں، وہ خدا کی شکر گزار ہوتی ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر دین کی محبت ہوتی ہے، آداب اسلامی ہوتی، کیونکہ شعور۔ آپ کو کتنے اسلامیات کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں؟ پی ایچ ڈی تک اسلامیات پڑھائی جاتے ہیں کہ نہیں پڑھائے جاتے؟ تو اسلامیات میں سارے آداب اسلامی ہوتے ہیں۔ پی ایچ ڈی بھی انسان حاصل کر لے، انسان کو اتنا پتہ نہ ہو کہ میں نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں یا نہیں، انسان پہ حیوانوں والی طرح، جس طرح حیوان بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں۔ یا حیوان کیسے کھاتے ہیں؟ عام طور پہ حیوان کھاتے ہیں نا جب منہ کھول کے کھاتے ہیں، اور ان کی آواز پھر ساتھ والوں کو جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آداب ہمیں ائمہ اہل بیت نے بھی سکھائے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، اور ہمیں یہ آداب جاننے چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت منہ بند کر کے کھانا کھائیں تاکہ ہماری آواز دوسروں تک نہ جائے، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں۔ آداب معاشرت میں کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر اٹھ کے نہ جائیں، کسی محفل سے، کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ کے نیند نہ کریں، عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ ہماری مجالس و محافل میں، دروس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں، یعنی بستر نہیں لے آتے، بس سو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو لہذا یہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص یونیورسٹیوں میں کالجوں میں نہیں پڑھا، وہ آداب اور اخلاق کا خیال رکھتا ہے، یہ نوجوان اس پڑھی ہوئی ڈگریوں والوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کے پاس اخلاق اور آداب ہے۔